करे सर? स्मॉल क्राफ्ट में छोटा पांडा क्वार्टर प्लेट और कीप द डिस्टेंस बिटवीन ऑफिसर एंड नकाबीजर। अफसर और मुतैद के दरमियान फासला के बात क्या करो। मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं इस्तीफा टाइप कर रहा हूं। चलो अच्छा हुआ, जान छूटी। वैसे सर जी, मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, तेरे राज भी गहरे हैं। उनके रोज़े सहरी वाले मेरे 8 पहरे हैं। मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, लीडर कितने नेक हैं। हमको दें वो सब्र का फल, खुद खाते वो केक हैं। नाज़रीन, हिस्टोरिया टीवी की जानिब से गाज़ी मोहम्मद अब्दुल्ला एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हैं। आज की वीडियो का मकसद एक अहम शख्सियत को याद करना है जिनका अभी इंतकाल हुआ इस्लामाबाद में। 75 साल की उम्र में वो दार फ़ानी से कूच कर गए। मेरी मुराद है फ़ारूक कैसर, जिनको सारी दुनिया अंकल सरगम के नाम से जानती है। नाज़रीन, फ़ारूक कैसर ने पीटीवी के मशहूर प्रोग्राम कलियां और अंकल सरगम से इस कदर शोहरत और मकबूलियत पाई कि घर घर में पहचाने जाने लगे। 31 अक्टूबर 1945 को पैदा होने वाले फ़ारूक कैसर ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से तालीम हासिल की और पहली मर्तबा सलीमा हाशमी और शुएब हाशमी के मशहूर प्रोग्राम अक्कड़ बक्कड़ में मुतारिफ़ हुए, जो कि 1970 में ये टेलीकास्ट हुआ था। इसके बाद वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स रावलपिंडी कैंपस में मज़ीद बरा फ़ातिमा जना वुमेन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते रहे। अपने मज़ाहिया कालम, कार्टून और मुख्तलिफ़ अखबारात में लिखने खाने का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि 1993 में उन्हें सदारती तमग़ा हुस्न कारकर्दगी भी अता किया गया। नाज़रीन, मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ जैसी यादगार नज़में तख्लीक करने वाले फ़ारूक कैसर तरबिया लेकिन हकीकत में तंज़िया और अलमिया शायरी में बहुत मशाक थे। अंकल सरगम का किरदार तख्लीक करने वाले शख्सियत इंतहाई हमजहत शख्सियत थे। अदीब भी थे, शायर भी थे, कालम निगार, मकालमा नवीस, आर्टिस्ट, कार्टूनिस्ट और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में पुतलियाँ बनाने के फ़न में शायद ही फ़ारूक कैसर से बढ़कर कोई और हो। चुनांचे पाकिस्तान पर और पाकिस्तानियों पर फ़नून लतीफ़ा के मैदान में, अदब के मैदान में, सहाफ़त के मैदान में उनका बहुत बड़ा नाम और बहुत ज़्यादा खिदमत है। अपने वालिद की सरकारी नौकरी की वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में घूमते रहे। उनका तालीमी सफ़र भी मुख्तलिफ़ शहरों में तकमील तक पहुंचा। मैट्रिक उनका पेशावर से, इंटरमीडिएट की तालीम कोयटा से और ग्रेजुएशन NCS से, जैसे मैंने अभी बताया, हासिल की। इसी तरह फ़ाइन आर्ट्स में उन्होंने आला तालीम के लिए बैरून ममालिक का रुख किया। रोमानिया से फ़ाइन आर्ट्स में मास्टर्स किया। 1999 में उन्होंने कैलिफोर्निया अमेरिका से मैस कम्युनिकेशंस में मास्टर्स भी किया। 1970 के अवाइल में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से ग्रेजुएशन के बाद अपनी फ़नी ज़िंदगी में उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन नाज़रीन, उनकी असल वजह शोहरत जिसने उन्हें एक अफसानवी किरदार बना दिया, वो अंकल सरगम का किरदार था, जो पहली मर्तबा 1976 में उर्दू ज़ुबान के एक बड़े अहम और मशहूर प्रोग्राम कलियां में पेश किया गया। उनकी चंद अहम किताबों में होर पुच्छो, गालम गलूच, मीठे करेले और मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ हैं। उनके अहम और मशहूर तरीन किरदारों में अंकल सरगम, मासी मुसीबतें, हैगा, शर्मीली और रौला जैसे किरदार शामिल हैं। उनके अहम तरीन जो टेलीविज़न शोज़ थे, उनमें 1976 से स्टार्ट होने वाला कलियां प्रोग्राम, जो 1970 और 80 की दहाई में भी इंतहाई मकबूल रहा। इसी तरह डार्क टाइम, ये 1993 में शुरू किया गया था,
اسی طرح NTM چینل سے سرگم کے نام سے 1975 میں ایک پروگرام لانچ کیا گیا تھا جو بہت مقبولیت اس نے حاصل کی. اسی طرح 2010 میں انہوں نے کلیاں کو ایک نئی جہت دی اور سیاسی کلیاں کے نام سے ایک بڑا خوبصورت پروگرام لانچ کیا جو کہ ڈان نیوز ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے یہ نشر کیا جاتا رہا تھا. اسی طرح سرگم بیک ہوم کے نام سے 2016 میں انہوں نے PTV سے ایک پروگرام جاری کیا تھا وہ کافی عرصہ چلتا رہا. ناظرین، فاروق قیصر نے 1970 میں اکڑ بکڑ سے جب آغاز کیا تھا تو اس میں ان کا ایک بطخ کا کردار تھا. انہوں نے یہ بطخ کا کردار انتہائی جاندار طریقے سے نبھایا تھا اور اس بارے میں وہ اکثر اپنے انٹرویوز میں کہا کرتے تھے کہ 1970 میں جو بطخ کا کردار میں نے ادا کیا تھا آج تک اسی بطخ کے انڈے کھا رہا ہوں. یہ ایک بہت لطیف اشارہ تھا ان کی اپنی فنی زندگی کے حوالے سے. اسی طرح ناظرین، انہوں نے پتلیوں کے کردار بنا کر ان کے ذریعے سے معاشرتی ناہمواریاں، سماجی برائیاں ان کو ہائی لائٹ کیا، ان پر تنقید کی. انہوں نے لوگوں کو خوش کرنے یا روایتی طریقے سے ہنسانے کی بجائے ایک انتہائی ماہر سرجن کی طرح طنز و مزاح کے نشتر کے ذریعے معاشرتی اصلاح کی کوشش کی. پتلیوں کے علاوہ ان کو کارٹون نگاری میں بھی بہت کمال حاصل تھا. ان کے تخلیق کردہ کچھ مشہور کردار جن کا بھی ہم ذکر کر چکے ہیں ان کی تھوڑی چیدہ خصوصیات کا تھوڑا سا ہم جائزہ لیتے ہیں. ناظرین، انکل سرگم ایک ایسا کردار تھا جو معاشرتی ناہمواریوں، سماجی برائیوں پر طنز و مزاح کے انداز میں گہری چوٹ کرتا نظر آتا ہے. انکل سرگم کے ساتھ ہی ان کے پاس مختلف مسائل لے کر آتے ہیں اور ان کو یہ پریشانیاں اور اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں. انکل سرگم ان کا بڑی خوبصورتی سے ہلکے پھلکے انداز میں حل بتا دیتے ہیں، لیکن اس انداز میں کہ بظاہر تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق کیا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت ان کے فکرے اتنے گہرے کاٹدار ہوتے ہیں. چنانچہ انکل سرگم کی اسی خصوصیت کی وجہ سے چھوٹے بڑے بچے خواتین ہر نسل میں یہ کردار اپنی مقبولیت برقرار رکھنے میں کامیاب رہا. حقیقت یہ ہے کہ ہر تخلیق کار کو اپنی پہلی تخلیق سے بہت زیادہ عشق ہوتا ہے اور یہ بات فاروق قیصر کے حوالے سے بھی بالکل صادق آتی ہیں. فاروق قیصر نے بہت سارے کردار تخلیق کیے لیکن انکل سرگم ان میں سب سے زیادہ نمایاں تھا اور اس سے ان کی بہت زیادہ ایک اٹیچمنٹ بھی تھی. اس کردار کی تخلیق کا معاملہ انتہائی دلچسپ تھا چونکہ 70 کی دہائی کے وسط میں فاروق قیصر گرافکس آرٹ میں ماسٹرز کرنے کے لیے رومانیہ گئے ہوئے تھے تو وہاں ان کے ایک استاد پروفیسر سرگم تھے. ایک دن فاروق قیصر نے سوچا کہ میں اپنی تعلیم کو کام میں لاتے ہوئے کوئی ایسی مختلف قسم کی پتلی بناتا ہوں. اس طرح انہوں نے پہلی بار جب ایک کردار تخلیق کیا اور انہوں نے وہ کردار اپنے استاد پروفیسر سرگم صاحب کو دکھایا تو وہ حیران رہ گئے اور انہوں نے بہت زیادہ ان کی تعریف کی، اپریشیٹ کیا. حیرت انگیز طور پر وہ پتلی پروفیسر سرگم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی. چنانچہ اسی لمحے پھر فاروق قیصر نے اپنی اس پتلی کا نام انکل سرگم رکھا تھا. کلیاں ایک بہت خوبصورت پروگرام تھا ناظرین، اور فاروق قیصر نے کلیاں کے ذریعے سے پاکستانی گھروں کے اندر اپنی مستقل جگہ بنا لی تھی. انہی کرداروں میں ایک بہت خوبصورت کردار ماسی مصیبتے کا بھی تھا. ماسی مصیبتے ایک گوری چٹی عمر رسیدہ اور سفید بالوں والی خاتون ہیں اور اس کو آپ انگریزی میں آنٹی ٹینشن بھی کہہ سکتے ہیں. انکل سرگم کے ساتھ ماسی مصیبتے کا کردار اس قدر لازم و ملزوم ہو گیا تھا کہ اس کے بغیر انکل سرگم اور ان کا پروگرام ادھورا رہ جاتا. ماسی مصیبتے دراصل ایک تیز مزاج، غصے والی لیکن انتہائی سادہ لو قسم کی خاتون کا کردار ہے جو آئے روز اپنی پریشانیوں کا اور دکھوں کا رونے کے لیے انکل سرگم کے پاس آتی ہیں اور پھر انکل سرگم ماسی کو ان کی پریشانیوں کے اسباب اور ان کا حل بتاتے ہیں. لیکن ایک بات کا خیال رہنا چاہیے کہ ان کو ماسی کا لفظ بالکل پسند نہیں ہے، بلکہ انہیں مس کہلوانا بہت پسند ہے. اگر کوئی غلطی سے انہیں ماسی کہہ بھی دے تو پھر یہ اس پر چڑھائی کر دیتی ہیں اور حال یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ دے اور بندہ لے.
جب کوئی انہیں ماسی کہہ دیتا ہے تو یہ فوراً کہتی ہیں وہ ماسی تیری ماں، وہ ماسی تیری خالہ، وہ ماسی تیری پھپھی، وہ ماسی تیری فلاں فلاں. اور جب تک کوئی شخص ان سے معذرت نہ کر لے اور معافی نہ مانگ لے اس وقت تک وہ خاموش رہنا ان کا ممکن نہیں. ماسی مصیبتیں کے بعد ایک بڑا اہم کردار ہے ہیگا. بڑی بڑی شاعرانہ سی زلفیں، بے ترتیب داڑھی مونچھیں، یہ انکل سرگم کا ایک بڑا اہم کردار تھا. ان کا تکیہ کلام ہیگا ہیگا، پانی میں موجود ہیگا انتہائی مشہور ہوا اور بچوں میں 1980 کی دہائی میں یہ اہم ترین مکالموں میں سے تھا جو زبان زدے آئے تھے. ہیگا انکل سرگم کا بہت ہی قریبی دوست ہیں. ایک اور کردار ہے، اس کا نام ہے بونگا بخیل. یہ سانولا سا چہرہ ہے، شیو اس کی بڑی ہوئی ہے اور ان کا نام ہے بونگا بخیل. یہ صاحب ایک دکھوں کے مارے غریب انسان ہیں اور ان کو عرف عام میں عوام یا پبلک بھی کہا جاتا ہے. یہ کردار معاشرے میں پائی جانے والی سماجی ناہمواریوں، طبقاتی تفریق اور معاشرتی ناہمواریوں پر حیرت کا اظہار کرتا رہتا ہے. اس کی حیرانگی اور ناسمجھی کے باعث اسے بونگے کا نام دیا گیا ہے. میرے پیارے اللہ میاں جیسی شاہکار تخلیق میں یہ اشعار بونگا بخیل ہی سناتا ہے. ان کرداروں کے علاوہ بھی انکل سرگم نے بہت ہی خوبصورت کردار تخلیق کیے. انکل سرگم سے مراد ظاہر ہے ہماری فاروق قیصر ہے. اس سے اندازہ کیجئے کہ انکل سرگم اور فاروق قیصر ہم مانی ہو چکے. ان میں ایک اہم کردار جو فاروق قیصر نے تخلیق کیا ان کا نام ہے رولا. یہ کردار بھی بڑا دلچسپ ہے. ایک ننھا منا سا کردار ہے. اس کی پہچان اس کے سر پر موجود لال ٹوپی اور گلے میں لال مفلر ہیں. یہ انکل سرگم کے سیکریٹری یا اسسٹنٹ ٹائپ چیز ہیں اور عموماً یہ انکل سرگم سے بہت بچکانہ قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہتے ہیں. ان کی اور انکل سرگم کی دلچسپ نوک جھونک اور طنز و مسا سے بھرپور گفتگو چلتی رہتی ہے. ایک اور کردار ہے طوطا. طوطا بھی ایک نیا کردار تھا. یہ ایک چھوٹے سے قد کا انتہائی مختصر قد کا یہ کردار ہے. اس کی خاص بات اس کی بڑی ساری ناک ہے جس کی وجہ سے اس کو طوطے کا نام دے دیا گیا تھا. یہ انکل سرگم کے دفتر کی صفائی کرنے والا ہے. بظاہر ناسمجھ، ان پڑھ لیکن انتہائی دانائی کی باتیں کرتا رہتا ہے. رولے کے کردار کے حوالے سے ایک ڈائلاگ جو تھا وہ بہت مشہور ہوا تھا. رولے پیٹ میں گڑ گڑ اینوں سے ہو پر. یہ ایک اشتہار میں بھی اس طرح کی ڈائلاگ جو تھے متعارف ہوئے جو کہ بہت مقبولیت اختر گئے. ان کرداروں کے علاوہ فاروق قیصر نے بہت سارے ایسے کردار تخلیق کیے جو وقتاً فوقتاً ان کے پروگراموں میں آتے رہے. مثال کے طور پہ نکی، شاطر دہلوی، سوالہ کھواری اور گورا صاحب وغیرہ. ناظرین، فاروق قیصر اور ان کے کردار پاکستان کی ٹیلی ویژن کی تاریخ میں، ادب کی تاریخ میں اور پتلی کے تاریخ میں انتہائی لازوال مقام کے حامل ہیں. فاروق قیصر ہمیشہ دلوں میں زندہ رہیں گے. انہوں نے انتہائی لگن سے، محنت سے فنون لطیفہ کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کیا اور ایک معیاری، سنجیدہ لیکن انتہائی خوبصورت ادب تخلیق کیا. دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. وہ شخص جو ساری زندگی ہم سب کو ہنساتا رہا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے جوار رحمت میں اسے جگہ دے دے اور ان کے تمام گناہ معاف کرے. آمین. اسٹوریا ٹی وی کی جانب سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان. جی، ووٹ ڈالنا اور ووٹ دینا اتنا ضروری ہے کہ بس سمجھ جیسے ہم سانس لے رہے ہیں. مائی میری نہیں مینو بڑا مصیبتیں. اگر تم نے بچپن میں پولیو سے بچاؤ کے قطرے پیے ہوتے تو آج تم میری طرح صحت مند اور ذہین ہوتی. جاوید نامنین، تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ میں نے پولیو سے بچاؤ کے قطرے نہیں پیے تھے؟ تو میری پرسنالٹی سے جلتا ہے. ہائے وے رولیا، تو کیا کھا رہا ہے؟ روٹی کھا رہا ہوں ماسی. ہائے وے ماسی ہے، وے ماسی تیری ماں، وے ماسی تیری پھپھی، وے ماسی تیری خالہ.
अच्छा बन रहा है आज। अंकल अंकल मेरी एक बात माने क्या? क्या बात है? अंकल मुझे 5 रुपए दे दे। 5 लो फिर 1 2 3 4 5 जब देखो पैसे मांगता, जब देखो पैसे। और वो जो तुम पेट्रोल में हेरा फेरी करते उसका क्या हिसाब है? अंकल आप मेरी ईमानदारी पे शक कर रहे हैं कि, और जो आप अपने रिश्तेदारों और वाकिफकारों को मुफ्त पेट्रोल देते हैं उसका कोई जिक्र नहीं। मुफ्त नहीं भाई, वो तो सरकारी दफ्तरों में बिल जो जाता है वो वापस ही नहीं आता, पास ही नहीं होता। कमाल है वैसे ये पोस्ट का। अंकल पोस्ट को छोड़े अंकल। कल ने अंकल सलगम और मिस्टर हैका, आपने पेट्रोल पंप तो खोल लिया, आपको कुछ फायदा भी है इसमें, आप कर लें। नोनी बेटे बात यह है कि खोलना तो हमने मासी का कुकर था, वो नहीं खोला तो पेट्रोल पंप खोल लिया है। अब इसमें फायदा क्या होना है ये तो अभी पता चलेगा ना, कोई गाहक तो आने दो।